السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فضل الامر الى الله ان الله وسيع بالعباد. استغفر الله واسال له التوبه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حاضرین کی حاجات کی برابری کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، رزق روزی میں اضافے کے لیے، مومن مومنات جن کے مریض ہیں یا وہ مائیں جن کے بچے مریض ہیں، آئیے اس جوان کا واسطہ دے کر، حضرت قاسم علیہ السلام کا واسطہ دے کر بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں. پروردگارہ، جو مائیں حاجات لے کر آئی ہیں، جو ان کے بیمار ہیں، جن کی پریشانی ہے، ان کو پریشانیوں کو دور فرما، اور ان تمام حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحب ادا ہم سب کے آقا مولا امام زمان علیہ السلام کے جل ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چہار دو معصومین علیہم السلام شعبہ کربلا، اسرائے کربلا کی ارواح طیبہ کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب سب احباب کا شکریہ، بہنوں کا، بچوں کا، فرصت دینے آتے ہیں. پروردگار ہمیشہ آپ کو آباد و شاد رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، رزق روزی میں آپ کی نسلوں میں ہمیشہ برکت ہو، نورانیت ہو، اہل بیت کی محبت ہو. ایک صلوات پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو سب کا شکریہ ہوگا. اور دیگر صلوات. یوزولی سب مسجدوں میں سینٹرز میں لکھا ہوتا ہے پلیز سوئچ آف یور موبائل، اور خصوصاً بچوں کو کم از کم کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بچے پیرنٹس کے ساتھ آتے ہیں. ایک دو دن سے میں پیچھے بیٹھ رہا ہوں، سعادت ملی ہے تو اکثر یہی دیکھا کہ بچے ٹوائز سمجھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں، یا چیٹنگ میں یا واٹس ایپ پہ، یا ایک بچہ تو ماشاءاللہ باقاعدہ ٹوائز سمجھ کے کھیل رہا تھا. تو ہم پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جب لے کر آئیں تو we have to tell them where we are going, why we are going, what we have to do. آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں جو پیرنٹس ہر روز مجلس کے بعد جا کر اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں راستے میں کہ بیٹا کیا سنا، بیٹی کیا سنا. 3 4 5 الحمدللہ، لیکن we need 100% results. ممکن ہے بہت ساروں کے شادیاں نہیں ہوئی ہیں، بچے نہ ہوں، 12 جن کی نہیں ہوئی ان کی شادیوں کے لیے صلوات پڑھ رہے ہیں.
لیکن شادی کرنا جو ہے جب تک کہ گناہ کا خطرہ نہ ہو واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اسی طرح بچے پیدا کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن شادی کر لیں، اللہ بچے بھی دے دے تو اولاد کی اچھی تربیت کرنا واجب ہے والدین پر. تو اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو we should never forget. These children are my children, these are our children. We have to focus on them, we have to give them time. یہاں پہ جو immigrants ہیں, Indian people, they invest in their children, and Pakistani and Punjabi people, they invest in houses. In olden time they were sending back, now they are trying to invest in houses, but houses are empty from lovers of Muhammad wa ala Muhammad alayhi salam. Most of our Pakistani, if you see the prisoner in the jails, crime rate is highest percentage wise. The highest number of prisoners are Muslim. Dusra, their parents are not their role models. Academic, they are not. Most of our people, I'm not criticizing any profession. Every profession is good. Working is good. Earning is good. Allah loves those people who work. And those who are not working, so they are worse people. Allah curse those people who do not like to work. We have to work. Any work that is available, we have to. But Ahlul Bayt alayhi salam, they are the chosen people. وہ چنے ہوئی ہستیاں ہیں، اور وہ بھی کیا چاہتے ہیں کہ جب آپ پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرو تاکہ وہ ایک عزت دار بہترین پروفیشن اڈاپٹ کر سکیں، اور پھر اس سے جو ارن کریں اس قابل ہوں کہ خود کو اپنی اولاد کو بھی پال سکیں اور اس کے بعد دین خدا پر خرچ کرنے کے قابل ہو سکیں. تو اس لیے اولاد میں we need to invest our time, especially time. مثلا بعض لوگوں نے ٹیکسی ڈرائیور ہیں، اچھا اب وہ بچے جب اسکول سے آتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور سوتے ہوئے والد کو والدہ کو چھوڑ کر بچے اسکول چلے جاتے ہیں. تو شاید کبھی ویکینڈ میں ایک دفعہ ملاقات، ایک دفعہ، کیونکہ فرائیڈے اور سیٹرڈے پیک آورز ہوتے ہیں، وہ بھی بیزی ہوتے ہیں، تو رہ جائے کہ کوئی ایک آدھا گھنٹہ ملتا ہے سنڈے میں. یعنی ہم ٹائم اپنی اولاد کو نہیں دیتے. اچھا جو کماتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں ہر چیز سے، خدا سے بھی، اہل بیت سے بھی، حکومت سے بھی، اور اولاد سے بھی. ہم میں سے کتنے جو اپنی اولاد کی ایجوکیشن پر پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ کو آج آپ انویسٹ کریں گے اولاد کی ایجوکیشن میں، کل وہ آپ کو ریٹرن دے گا. آپ کسی ایک یتیم کو، کسی غریب کو، فقیر کو، ایک کو پی ایچ ڈی کرا دیں، وہ اپنی پوری نسل کو قیامت تک سنبھال لے گا. تو اللہ اور اہل بیت تو کہتے ہیں کہ دوسروں کے یتیموں کا سہارا بنو، ان پر خرچ کرو. ہم کتنے بدبخت ہیں، بے شعور ہیں اور بخیل ہیں کہ اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرتے. مولا علی علیہ السلام ساتھیوں کے ساتھ قبرستان کے مردوں کا مخاطب ہیں. مولا فرماتے ہیں اٹھو اور دیکھو، جن بیویوں کو چھوڑ کے آئے ہو وہ اور لوگوں سے نکاح کر چکی ہیں، جن گھروں کو چھوڑا ہے آج وہاں پر گناہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کے استعمال میں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جس چیز کا انتخاب کیا، سب سے پہلے کلام خدا ہے، کلام الہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، انسانوں کے لیے سب سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ گھر بنایا۔ ہم سب کو گھر کی ضرورت ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی گھر بنایا، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ لیکن گھر کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ گھر جو بنایا گیا وہ زمین کے مرکز میں للذی ببکہ، بکہ یعنی مکہ کے اندر وہ گھر بنایا گیا۔ لیکن جو بھی گھر ہو اس کی خصوصیت کیا ہو؟ مبارکن وہدی للعالمین، گھر جہاں بھی ہو، گھر جو بھی ہو، اس کے اندر دو صفات ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوں، اس سے لوگوں کے لیے برکتیں باہر جائیں، اندر آنے والوں کو برکتیں ملیں، جو اندر آئے، جو اس سے لمس کرے، جو اس سے وابستہ ہو جائے، جو اس کی طرف نگاہ کرے، گھر کے مکینوں پر یا گھر میں آنے والے سب لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہو۔ اب دیکھ لیں ہمارے آپ کے گھر کیسے ہیں۔ جہاد ہم سب پر واجب ہے، پر مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر عرف عام میں واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک جہاد ہے جو عورتوں پر واجب ہے، اور وہ کون سا ہے؟ خواتین کا محاذ جنگ، فرنٹ لائن جبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ گھر ہے۔ خواتین کو حکم ہے کہ تمہارا بیٹل فیلڈ، تمہارا جہاد کا مرکز ہے گھر۔ لہذا دشمن خدا، دشمن اسلام، دشمن اہل بیت، شیطان، طاغوت اور شیطان کی ذریت اور شیطان کے پیروکار اور شیطان کے آلہ کار اور شیطان کے ہتھیار تمہارے گھر میں نہ آئیں۔ اگر گھر میں گناہ کے آلہ کار آتے ہیں، انسان گناہ گار آتے ہیں، گھر والے گناہ کرتے ہیں، سب سے بڑا قصور کس کا ہے؟ جس کا کام تھا گھر میں جہاد کرنا، مجاہدہ فی البیت، اس مومنہ بی بی، اس خاتون کا جو ماں ہے، جو بیوی ہے، جو بیٹی ہے، جو بہن ہے، جو گھر میں رہتی ہے، ہر عورت پر واجب ہے جہاد کرنا۔ لیکن وہ گھر میں جہاد ہو، گھر میں اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، جہاد کا وقت ہے، جہاد کا وقت ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ خود بھی اٹھ جاؤ، گھر کے ایک ایک فرد کو اٹھا دو۔ نہیں اٹھیں گے، نہیں مانیں گے، ممکن ہے گالیاں دے دیں، ممکن ہے مار بھی دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جہاد کرتے ہوئے زخم نہیں لگتے؟ جہاد کرتے ہوئے توہین نہیں ہوتی ہے؟ جہاد کرتے ہوئے جان نہیں چلی جاتی ہے؟ ہاں جہاد کے مراحل ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہر خاتون خانہ پہلے مرحلے پر ایسے ہی ٹیکنیک اپنائے کہ لڑائی شروع ہو جائے، لیکن ہر مجاہد کو اس آخری چیز کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے بہت مرحلے ہیں، یہ آخری مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے پیار کے، محبت کے، اٹریکشن کے، عزت کے، احترام کے، منت کے، سماجت کے ہزارہ طریقے ہیں۔ سب سے بڑی بات محبت ہے۔ میرا بیٹا یہاں پہ بیٹھا ہے، ان کی لمبی عمر کے صلوات پڑھ رہے ہیں۔ ان کا نام ہے سید محمد، ٹھیک ہے؟ اور حدیث ہے کہ اللہ جس کو اولاد دے اور وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دے تو اللہ اس بیٹے کو اور ان کے ماں باپ کو بخش دیتا۔ اچھا، آپ بعض اوقات بچہ ہے، موڈ نہیں ہوتا، تو اگر میں اپنی محبت کا واسطہ دوں، یعنی ایسی بات کہوں کہ جہاں پہ ہمارے محبت کے تعلق میں تھوڑا سا مشکل پڑ جائے، تو پھر بغیر کہیں خود بخود آ جاتا ہے۔ تو محبت میں بہت طاقت ہے۔
اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی چیز مانگی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف محبت مانگی ہے اہل بیت کے لیے، صرف محبت مانگی ہے، کچھ نہیں مانگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ محبت اللہ کا دیا ہوا وہ عظیم خزانہ اور نعمت وافر مقدار میں ہم مومنوں کے پاس، جو ہم بانٹتے رہیں تو کبھی کم نہیں ہوگی۔ اور یہ جو بانٹنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحمان یعنی رحمت کو بانٹنے والا، دینے والا۔ رحیم بھی وہی رحمتوں کو، نعمتوں کو دینے والا، بغیر مانگے دیتا رہتا ہے، مانگو بھی تو دیتا رہتا ہے، اس کے خلاف بھی ہو جاؤ تو پھر بھی دیتا رہتا ہے۔ کبھی اس لیے کسی کی گردن نہیں مروڑی کہ تو میرا دشمن ہو گیا، تو میرے دشمنوں کے پاس چلا گیا، نہیں روکا۔ تو اللہ کیا ہے؟ رحمت کیا ہے؟ وہی محبت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتیں اور کرامتیں اور محبتیں اپنی مخلوق میں جس طرح تقسیم کر رہے ہیں، اللہ وہی چاہتا ہے ہم سے کہ ہم بھی یہی محبتیں اور رحمتیں لوگوں میں بانٹیں، اور جتنا زیادہ ہم، ظاہر ہے رحمت اور محبت بانٹنا کب ہوتا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ غصے کی حالت میں محبت کر رہے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یعنی غصہ اور غضب محبت کا دشمن ہے، اپوزٹ ہے، دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے، نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے ہمارا دشمن قرآن کے مطابق کون ہے؟ شیطان۔ جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ شیطان سے۔ تو اہل بیت سے دور ہو گئے نا۔ ہم نہیں چاہتے ہم اہل بیت سے دور ہوں، اس کا مطلب ہے کسی بھی حال میں غصہ نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیرت نہ کریں، غیرت دینی ہونی چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اہل بیت سے دور ہو جائیں گے۔ تو خاتون کا جہاد کہاں پہ ہے؟ گھر کے اندر۔ اگر خدا نہ خواستہ مرد الکوہل لے کے گھر میں آتا ہے، روکنا کس کا کام ہے؟ نشے کی حالت میں آتا ہے، روکنا کس کا کام ہے؟ بیوی، بچے، یعنی اولاد، بچے اگر میوزک کی سیڈیز لے کر آتے ہیں اور لہو اور گناہ کا سامان لے کے آتے ہیں، روکنا کس کا کام ہے؟ اور مجاہد کا کام کیا ہے؟ اگر مجاہد سوتا رہے، سپاہی سوتا رہے تو آرام سے پورے ملک پہ دشمن قبضہ کر لے گا۔ یعنی جاگنا، چوک کو چوبند رہنا، چوکنا رہنا، ایک ایک چیز کی خبر رکھنا، بہترین سپائی نیٹ ورک ہونا۔ ظاہر آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اور آپ سے جوان ہیں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی جانتے ہیں، لہذا ان کو ڈیفیٹ کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن آپ جو ماں باپ کے عہدے پر بیٹھے ہو اور کمانڈر ان چیف ہو، تو آپ کو ان سے زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننا ہے۔ آپ کے سپاہی، آپ کی معلومات، آپ کا سپاہی نیٹ ورک اتنا مضبوط ہو کہ تھوڑا سا اگر پر بھی ہے، اس گھر میں تھوڑا سا شیطان کی بو بھی آئے تو آپ پہلے سمجھ جائیں، تب آپ اس کا سلوشن پیش کریں گے، اس سے بھی کامیاب بھی ہوں گے۔ تو گھر کو ایسا گھر بناؤ جو مبارک بھی ہو اور جو مرکز ہدایت بھی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے لیے گھر بنایا، اس کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ۔ گھر ہے اللہ کا، لیکن اللہ کہتا ہے بنایا تمہارے لیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے گھر بنایا ہوں اور لوگ کہیں آؤ تم رہو، رینٹ بھی نہ دینا، بل بھی نہ دینا، ہم میں سے کوئی ہے؟ تو اللہ چاہتا ہے اس کے بندوں میں ایسی صفات ہونی چاہیے۔ گھر اپنا ہو، اختیار میں دوسروں کے دے دو۔ دوسری بات، گھر تو اللہ کا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا سورہ یاسین
یاسین میں ہے انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جو اللہ صرف لفظ کن کہہ کر پوری کائنات بنا سکتا ہے، کیا اللہ وہ یہ چھوٹا سا بیت اللہ خود نہیں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا نا. لیکن اللہ نے کیا چاہا کہ گھر میرا ہے بناؤ تم. گھر میرا ہے بناؤ تم. کیوں؟ جب خود اپنے ہاتھوں سے بناؤ گے تو تمہارے اندر اس گھر کے لیے محبت پیدا ہوگی. اپنی جیب سے خرچ کرو گے، وقت دو گے، سوچو گے، اپنے بچوں کو، فیملی کو، ہر ایک کو انوالو کرو گے تو خود بخود تمہارے اندر ایک بانڈ ڈیویلپ ہوگا اس کے لیے. اگر اللہ موج سے سارے اپنے گھر بنا دیتا، ہر محلے میں مسجد بنا دے، شاید کوئی بھی نہ جاتا. کہتے نا میری مسجد ہماری مسجد کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ اس نے ایسا چاہا ہے. گھر اللہ کا ہے لیکن انسانوں سے کہتے ہیں بناؤ تم. دوسری بات ہے کہ اس نے ہمیں انوالو کیا ہے، تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، ایون فیملی میں بھی لوگوں کو انوالو کریں، ان کو بیزی رکھیں، ان کو ریسپیکٹ دیں، ان کی بات سنیں، اس کی بات کو وزن دیں. تو جتنا جتنا آپ لوگوں کو انوالو کریں گے آپ کے کندھوں سے بوجھ بھی کم ہو جائے گا، لوگ بھی زیادہ انوالو ہو جائیں گے، اور جو سینس آف اونرشپ ہے وہ بڑھ جائے گا. لیکن ظاہر ہے گھر کس کا ہے؟ تو اللہ کا. تو آخر میں انوالو ہو کے، وقت دے کے، پیسہ دے کے، آخر میں غصب نہیں کرنا اس گھر کو، قبضہ نہیں کرنا. کیوں؟ بھئی میرا گھر نہیں ہے نا، ہمارا گھر نہیں. گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. لہذا جس کا گھر ہے وہ جیسے چاہتا ہے ویسا استعمال ہونا چاہیے. سوال پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دنیا میں تو اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ گھر اللہ کے بناؤ، یعنی گھر اللہ کا ہوگا، اے انسانوں تم بناؤ. اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے گھر اللہ کے جو ہم مسجد جس کو کہتے ہیں، اس ایک گھر کا نام تو اللہ نے کیا رکھا ہے؟ بیت اللہ. اور یہ جو ہم اپنے شہروں میں، یہ بھی اللہ کی محبت ہے. کیوں؟ زندگی میں ایک مرتبہ وہاں آ جاؤ، اپنی سہولت کے لیے تم یہاں جہاں بھی رہتے ہو، میں وہیں آ جاؤں گا، بس میرا گھر وہیں بنا لو، تمہیں تکلیف نہ ہو، تمہاری زیادہ آزمائشیں نہ ہوں، جہاں رہتے ہو میرے نام کا گھر بنا دو. لیکن یہ جو آپ اپنے شہر میں، اپنے محلے میں اللہ کا گھر بناتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے؟ المسجد بیت المومن. مسجد مومن کا گھر ہے، مسجد مومن کا گھر ہے. اب جب ہم جاب سے آتے ہیں تو پہلے کدھر آتے ہیں؟ جب کسی اور شہر سے آتے ہیں تو پہلے کدھر جاتے ہیں؟ یعنی جو اپنا گھر ہے وہاں نہیں جاتے، جو غیروں کا گھر ہے اسی میں بار بار جاتے ہیں. قربان جاؤں آپ کے نعرہ حیدری پر. وہ جو بیت اللہ ہے اس سے بھی غیر خدا کو کس نے نکالا؟ مصطفیٰ اور علی نے. اور مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. شروع کس نے کی؟ سکھائی کس نے؟ نماز جماعت کس نے سکھائی؟ مصطفیٰ اور مرتضیٰ نے. گھر آپ کا ہے مسجد. اچھا آپ میں سے کتنے ہیں یہاں پہ بیٹھے جن کے اپنے گھر ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. اچھی بات ہے، ہاتھ کھڑا کریں. ویسے اگر کسی کا اپنا گھر نہیں ہے تو بہت بدقسمتی کی بات ہے. یعنی یہ تو ان لوگوں سے بھی کم ہے جو پہلے ہاتھ جنہوں نے کھڑا کیا تھا. کیا وجہ ہے؟ آپ گھر نہیں خرید سکتے یا خریدنا نہیں چاہتے؟
یا بتانا نہیں چاہتے؟ کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں کسی کو کہوں گا پلیز ایک گھر مجھے دے دو میں نے رہنا ہے. صلوات پڑھ دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے جو پسند کیا وہ کیا ہے؟ نہیں کہا اللہ نے کہیں پہ کہ ہر حال میں اپنے لیے گھر بناؤ، لیکن یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے گھر بناؤ. گھر اللہ کے ہیں، بنوائے لوگوں سے ہیں. کیوں؟ حدیث یہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ کا ایک گھر یہاں بنائے گا، اللہ اس کے لیے بہشت میں ایک گھر بنا دے گا. اچھا یہاں والا گھر کچھ سالوں بعد پرانا ہو جاتا ہے، ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، یا زلزلہ آ جائے، فلڈ آ جائے، ختم ہو جاتے ہیں. اگر وہ نہ بھی ہو تو مرنے کے بعد تو کوئی اور ہی آ جاتے ہیں نا. یہ ہے ڈیسٹنی دنیا کے گھر کی جو ہم بناتے ہیں. لیکن جو یہاں مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے بہشت میں گھر بنا دیتا ہے. یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت نہیں ہے، ایک اکیلا شخص پوری مسجد بنا دے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی جتنی توفیق ہے وہ اتنا ہی شامل ہو جائے. ان سب کے لیے اللہ گھر بنا دیتا ہے. مقصد کیا ہے کہ اس میں اونرشپ لو. لیکن اللہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ دنیا میں تم میرے لیے گھر بناؤ، آخرت میں میں تمہارے لیے گھر بناؤں گا. یہ دنیا فانی ہے اور آخرت لازوال ہے. تمہارا سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے. لیکن یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم ہر روز بسم اللہ کے حوالے سے ایک بات کرتے ہیں. تو جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے بہشت کے اندر 7,000 یاقوت سرخ کے محلات بنا دیتا ہے. You are going to read one time Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and for that Allah subhanahu wa ta'ala is going to make 7,000 palaces in paradise for you. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بسم اللہ ہماری زندگیوں میں بھرپور انداز میں آ جائے، معرفت کے ساتھ آ جائے، محبت کے ساتھ آ جائے. یعنی ایک تو ویسے ہے کہ ہم بھلائی بیٹھے نہیں پڑھتے، ہر کام سے پہلے پڑھنی چاہیے، لیکن یہ پڑھنا صرف زبان کی بات نہ ہو. یعنی ہم جب بسم اللہ کہیں تو سمجھیں کہ اللہ کے حضور میں ہیں. اب یہ بسم اللہ ہر حرام سے، ہر گناہ سے میں بچا لے گی. اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ جو فلاں شخص ہے نا، یہ شیعہ ہے، ایسے کرتے ہیں، اس کے جاب فائر کر دیتے ہیں. یہ سوچ پازیٹیو ہے نیگیٹو؟ گناہ ہے نا. ان بعض الظن اثم، قرآن کہتا ہے تمہاری سوچیں گناہ ہیں. some of your thoughts are sins. میں نے سوچا یہ پلان کر رہا ہوں کسی کو مار دوں، اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، یا کسی کی چوری کر لوں، ٹھیک ہے، نیگیٹو تھاٹ ہے. اب اگر اس پر عمل کروں تو گناہگار، اس کو یہیں پہ کنٹرول کر لوں تو مقصد حل ہو گیا. اب یہ جو سوچ تھی، اس سوچ سے پہلے، کیونکہ میں پلان کر رہا ہوں نا، اس سوچ سے پہلے کیا میں نے بسم اللہ پڑھا؟ اچھا پھر جب میں یہ سوچتا ہوں میں کسی کی چوری کروں، میں کسی کا ڈاکہ وہ کروں، کسی کا نقصان کروں، تو کیا مجھے زیب دے گا کہ اللہ کے نام سے آغاز کروں جو رحمتیں اور محبتیں تقسیم کرتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کی زندگیاں اور مال اور ہر چیز برباد کر دوں؟
تو حقیقت میں یہ بسم اللہ ہر برائی کا، ہر گناہ کا، ہر شیطان کا راستہ بند کر رہی ہے۔ تو اس مفہوم اور اس روح کے ساتھ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اپنی اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے باواز بلند ایک اور صلوات جتنا مولا علی علیہ السلام کا نام بلند ہے اتنا ہی بلند جو ہے وہ نعرہ حیدری سنا۔ اب آ جاتے ہیں جو صاحب بیت اللہ ہیں، جو صاحب عتیق ہیں، جو صاحب رضوان ہیں، جو صاحب عدن ہیں، جو صاحب کوثر ہیں، اس مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی طرف۔ اچھا، قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کے شان نزول کیا ہوتا ہے؟ ریفرنس۔ کوئی آیت کیوں نازل ہوئی، کہاں پہ نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کا کوئی شان نزول ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ اس کے شان نزول کے بارے میں صرف ایک روایت ہو تو سب مان لیتے ہیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 55 ہے سورہ مائدہ کی، 555 پہلا 5 جو چیپٹر نمبر ہے، اور آگے 55 نمبر کی آیت ہے، 555 آسان ہے یاد کرنا۔ تو پانچ تن پاک کے بلند ناموں کے اوپر ایک صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، ویسے جو ہے وہ 15 بنتے ہیں، اور اگر 1 + 14 کو جمع کریں تو بھی 15 بنتے ہیں۔ ایک اللہ ہے اور اللہ نے 14 انوار کو خلق کیا ہے اور ولایت عطا کی ہے، تو وہ پوری کی پوری ولایت جمع ہے اس ریفرنس کے اندر۔ اچھا، یہ آیت کم از کم 10 جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے روایت کی ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ان میں سے 4 ہیں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن غالب اور عبداللہ بن عبید۔ 4 ہیں عبداللہ۔ اس کے بعد انس بن مالک نے، عتبہ بن حاکم نے، اس نے بھی روایت کی ہے۔ اس کے بعد وہ جو اہل بیت والے صحابی ہیں، جن کو دیکھنا جب جنگ یہ ہے کہ صحابیوں کی مخالفت نہ ہو، صحابیوں کی محبت میں ان کے نام لیے جائیں، ان کے دن منائے جائیں، تو کیا ابو ذر غفاری صحابی نہیں ہے؟ سلمان فارسی صحابی نہیں ہے؟ عمار یاسر صحابی نہیں ہے؟ کیوں ان صحابیوں کا نام نہیں لیا جاتا؟ اس لیے کہ یہ وابستہ تھے ولایت کے ساتھ۔ ایک صحابی تو اس دن میں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ میں چاہے زمزم میں بیٹھے تھے تو روایت کس نے کی تھی؟ عبداللہ ابن عباس نے بھی کیا ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری نے بھی کیا ہے، عمار یاسر نے بھی کیا ہے۔ یہ سب صحابیوں نے اپنی اپنے مقام پر بیان کیا ہے، اور پھر اس کو نفس رسول سمجھو، وصی رسول سمجھو، اخی رسول سمجھو، خلیفۃ الرسول سمجھو، اہل بیت رسول سمجھو، یا صحابی رسول سمجھو۔ خود علی ابن ابی طالب نے بھی اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے
دو تاریخی مقامات ایسے ہیں جب مولا نے خود استناد کیا ہے اس آیت سے اپنی ولایت اور امامت اور خلافت پر۔ ایک موقع ہے، اب یہ دیکھیے یہ ہمارے بھی ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک موقع ہے جب دوسرے خلیفہ نے شورا بنائے 6 رکنے، اس میں سے ایک خلیفہ ہو اور اس میں سے 4 مولا کے دشمن تھے۔ معلوم تھا نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ اس کی پلاننگ یہی تھی کہ رسول کے بعد بھی وہ نہ آئیں، اس کی پلاننگ یہی تھی کہ ان کے بعد بھی وہ نہ آئیں، اور آگے بھی وہ جو آ گئے یہ تو واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین، کہ شیطان یا شیطان کے آلہ کار جتنا بھی پلاننگ کریں، اللہ کی پلاننگ اللہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ آزماتا ہے ہماری سچائی کو، ہمارے ایمان کو، ہماری محبتوں کو، ہمارے اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی آزمانا چاہتا ہے۔ اس لیے بہت سارے امور کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو خود مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ جب 6 رکنی شورا بیٹھی ہے، اس میں بھی مولا نے جب اپنے حق میں دلائل بیان کیے، کیوں شرط لگا تھی کہ قرآن پر عمل کرو گے، سنت رسول پر عمل کرو گے، اور اس کے بعد پہلے اور دوسرے کی سنت پر عمل کرو گے۔ اب چونکہ اگر پہلے اور دوسرے کی سنت اگر قرآن اور سنت رسول کے مطابق ہوتی تو علی جیسا سنی کوئی نہیں، علی جیسا شیعہ کوئی نہیں، علی تیار ہو جاتے۔ علی کا انکار بتا رہا ہے کہ اتنی بڑی مملکت اور حکومت چلی جائے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اقرار مت کرو، جو باطل ہے اس کو باطل کہو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کہہ دیتے کیا ہوتا، کون سا عمل کرنا تھا، کہہ دیتے حکومت مل جاتی، لیکن تاریخ کچھ اور لکھتی، تاریخ کچھ اور لکھتی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ پورے انسان ایک طرف ہوں، میرا علی ایک طرف ہو، تو حق علی کے ساتھ ہو۔ مطلب کیا ہے کہ علی کا ساتھ نہ چھوڑنا، علی کی پیروی کرنا، علی کے ساتھ رہنا۔ یہ تو نامی گرامی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بتایا کہ آیت نمبر 55 سورہ مائدہ کی حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، آپ کی اس عظیم عبادت اور خیرات کی شان میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اور خود غایت المرام اہل سنت کی کتاب ہے، صاحب غایت المرام نے 24 طرق سے 24 طریقوں سے 24 مختلف واسطوں اور راویوں سے اہل سنت کے راویوں سے ثابت کیا کہ یہ آیت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی، اور 19 طرق ہیں، 19 طرق ہیں اہل شیعہ تشیع کی کتابوں کے کہ جن سے ثابت کیے ہیں، 24 اہل سنت کے اور 19 اہل تشیع کے، یہ سب طرق سے ثابت کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں یہ آیا نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد مشہور کتابیں جو ہے تفسیر طبری ہے، اس کے بعد ابن جوزی کی جو ہے وہ، اس کے بعد جتنی معروف کنز العمال ہے، در منصور ہے، اس کے بعد یہ صحیح نسائی ہے، اور سیاہ ستہ پر مشتمل سب 6 کی 6 کتابوں کو ایک کتاب میں کیا ہے۔ اس کے اندر more than 30 سنی بکس ہیں جن کے اندر ثابت کیا ہے، بتایا ہے اہل سنت نے کہ یہ آیا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔
لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ اگر ایک بھی روایت و شان نزول کے بارے میں تو مان لیتے ہیں، یہاں اتنی روایات ہیں نہیں مانتے. کیوں؟ وہ جو ساری فلسفی ہے نا ان کی حکومت کی اور خلافت کی، وہ ڈھیر ہوتی ہے، وہ بلڈنگ گرتی ہے اگر یہ مان لیتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جو شخص اس آیا کا اور اس آیا کے شان نزول کا انکار کرتا ہے، اس نے کیا انکار کیا؟ قرآن کا انکار کیا، صاحب قرآن کا انکار کیا، خدا کے کلام کا انکار کیا. ہم سب مسلمانوں کو اپنے اسلام بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو کتاب خدا سمجھیں، قرآن پر ایمان رکھیں، رسولوں پر ایمان رکھیں. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جو دین وہ لے کر آئیں اس پر عمل کریں، اس کو تبدیل نہ کریں، اس کے اندر تحریف نہ کریں. پس جو اس آیا کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ قرآن و رسول و خدا کا انکار کر رہا ہوگا. اچھا اب وہ حدیث سمجھ آ گئی نا کہ یا علی حبو کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. یعنی علی کے بغض میں اگر کوئی اس آیا کا انکار کرتا ہے یا آیا کے مفہوم کا انکار کرتا ہے یا شان نزول کا انکار کرتا ہے تو خود بخود یا منافق بن جاتا ہے یا کافر بن جاتا ہے. اور منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انکار آسان نہیں ہے، لیکن انکار کیوں کیا جاتا ہے، اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ ساری پولیٹیکل ریزنز ہیں، پولیٹیکل ریزنز ہیں. ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے باقی چیزوں کو تبدیل کیا جاتا ہے. ایک تو وہ وجہ ہے. دوسری وجہ، ہر آیت جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، ہر حدیث اور روایت جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، اس کو متن کو اگر نہیں بدلا تو افراد دوسرے فٹ کر دیے. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کو محفوظ رکھنا تھا. اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آگے کتنے کتنے فتنے اور فساد اور شیطان کے پیروکار آئیں گے. مثلا لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر مولا علیہ السلام امام تھے، خلیفہ تھے، تو ان کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ تو ممکن ہے یہ بھی بہت کچھ ہوا ہے. مثلا پہلے اور دوسرے نے کیا کیا ہے؟ جتنی احادیث رسول لکھی ہوئی تھی لوگوں کے پاس سب سے جمع کر کے جلا دیا. اور تیسرے خلیفہ نے کیا کیا؟ جتنا کتبی صورت میں جس کے پاس جتنا بھی قرآن کا حصہ لکھا ہوا تھا وہ جمع کر کے جلا دیا. آج اگر ہم میں سے کوئی قرآن کو جلائے تو کتنا وہ ہوتا ہے. لیکن وہ زمانہ بھی تھا کہ لوگوں نے ایسے کام بھی کیا اور ان کو اپنے راہبر اور قائد اور ولی اور امام بھی بنائے رکھا. اور یہ سب کیوں ہوا؟ حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ لوگوں کو حقائق کا علم نہ ہو. یعنی ہر کوشش کی گئی. فضل کیوں چھینا گیا؟ فائنانشلی
ختم کرنا چاہتے تھے اہل بیت کو. صرف فدق نہیں، بیوی کے مدینہ کے ارد گرد 7 اور باغ بھی تھے، ان پر بھی قبضہ کر لیا گیا. خمس 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، قرآن کہتا ہے خمس دو. عشر کا کہیں نہیں ہے قرآن میں. کیوں خمس نہیں دیا جاتا، کیوں عشر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس خمس کا آدھا حصہ اہل بیت رسول کو جا رہا تھا اور وہ مالی طور پہ مضبوط ہو رہے تھے. لہذا کیا کیا، جب تک خود زندہ تھے اہل بیت کو نہ کچھ دیا، نہ پہنچنے دیا، جو تھا وہ بھی چھین لیا، اور آئندہ آنے کے لیے خمس کو بند کر دیا، اور وہ جو 10% حکومت کو ملنا تھا اس کو جاری کر دیا. یہ فائنانشلی سینکشن، سوشل سینکشنز مکہ میں بھی لگائی گئی. شیب ابی طالب میں کیا ہوا تھا، ساری فائنینشل اور سوشل پولیٹیکل سب سینکشنز وہاں پر ہوئی. اور مدینہ میں رحمت رسول کے بعد بھی کیا ہوا، وہی سینکشنز تھیں. کیا وجہ تھی کہ 20 سال مولا علی علیہ السلام مدینہ سے باہر جا کر کنویں کے کنارے بیٹھ کر اکیلے رویا کرتے تھے. علی جیسا کائنات میں کوئی بڑا مظلوم نہیں ہے. ہمارا آپ کا ایک رشتہ دار، ایک دوست اگر دھوکہ دے دے، بے وفائی کر دے، کتنا دکھ ہوتا ہے. 70 دن کے اندر 1,24,000 صحابی بیعت کرنے کے بعد سب کے سب اکر جائیں. کیا گزری ہوگی قلب علی علیہ السلام پر، قلب بطول پر. کوئی اتنی بڑی حجت تھی، اتنا بڑا کام تھا، ولایت کے دفاع میں سب کچھ قربان کرنا اتنا بڑا کام تھا، جو بطول جیسی مخدرہ کائنات گھر سے اٹھ کے مدینہ کے لوگوں پہ جا کر نو کیا کرتی تھی اور لوگوں کو جھنجھوڑا کرتی تھی. ولایت کے لیے آپ کا کچھ نہیں ختم ہوا، کچھ نہیں ضائع ہوا. بطول بتا رہی ہے کہ ولایت کے دفاع میں جان چلی جائے تو دے دو، اولاد چلی جائے تو دے دو. ابو طالب نے کیا کیا ہے کربلا میں؟ کیا ہے، اولاد ابو طالب ذبح ہوئی ہے نا ساری. تو کس لیے؟ نبوت و امامت کا دفاع ہو رہا ہے، اسلام کا پرچم سر بلند ہو رہا ہے. اور فاطمہ الزہرا اور اولاد فاطمہ الزہرا بھی یہی سکھا رہی ہیں، یہی بتا رہی ہیں.